نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ قابل ساتھ طرح معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر اس گل دا ذکر کریں گے کہ ایمان جڑا ہے یہ اللہ دے اذن نال ہی ملدا۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 100ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے۔ اس آیت پاک سن رب نے فرمایا اور کسی شخص نو ایک قدرت نہیں کہ او بغیر اللہ رب العزت دے اذن دے ایمان لے آئے تے او یعنی اللہ کفر دی گندگی انہاں لوکاں دی پاوندا ہے جڑے عقل تو کم نہیں لیندے۔ اس آیت پاک سن رب نے فرمایا کہ کسی شخص نو قدرت نہیں کو اپنی مرضی نال ہی اپنی قوت نال ہی ایمان دی نعمت حاصل کر سکے۔ ایمان دی نعمت اللہ دی اذن نہ ملدی ہے جنوں اللہ چاہندا ہے۔ جڑے لوگ اللہ رب العزت دے پروگرام نوں چٹراؤندے نے، قرآن و سنت تو منہ موڑدے نے، اللہ رسول تے ایمان نہیں لیاندے تو انہاں دے کفر دی گندگی اللہ پاک انہاں تے ہی پاوندا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے انسان نو عقل دتی سی کہ حق اور باطل نو پہچانے۔ تمام شیطانی افلاطونی دجالی گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی نشئی جادوگر نجومی غیر شرع بابیاں تو اور نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی اسکرنا تو تمام شیطانی دستورہ نظامہ تو منہ موڑے سچے دلوں اللہ سونے تے ایمان لے آئے، سچی توبہ تے نصوح کرے تو قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے اور اپنے پیر و مرشد کے زیر نگرانی روحانی سفر کرے، کیونکہ اللہ دی سنت ہے ہی اللہ دا طریقہ۔ خود سنے رب نے قرآن جی فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ اپنے پیر و مرشد کو اپنے اندر نوری جاگ لو، الف اللہ چمبے دی بوٹی لو، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دلوں چ لگا کرو، انہوں کو توحیدی نوری کنیکشن حاصل کرو جڑا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سینہ ٹو سینہ انہوں تک پہنچیا، تاکہ حزب الشیطان نہ رابطہ ٹوٹ کے حزب اللہ نہ رابطہ ہو جائے، راہ مولا دا مسافر بن جائے، جماعت اولیاء داخل ہو جائے، اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسرور ریاض تو مجاہدات کرے تاکہ روح جسم چوں نکل کے باطن دے اندر سیر و پرواز کرے، لوح محفوظ دا مطالعہ کرے، عالم مثال عالم برزخ دے اسرار دیکھے دل دیاں اکھاں نہ، نیک جنات ارواح ملائکہ نہ ملاقاتاں کرے تاکہ طلب مولا ترقی کرے، اور باطن دے اندر اولیاء کرام دی باطنی محفلاں شریک ہوئے، دی روح اور دی روح انبیاء علیہ السلام دی باطنی محفلاں شریک ہوئے، اور پھر پیر و پیشوا دی مدن اور دی روح حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی باطنی کشاری اندر حاضری ہو، حاضر دا شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد اللہ دی بارگاہ جا کے دید مولا دی نعمت حاصل کرے، جڑا انسانی زندگی دا مقصد ہے، جڑا قرآن و سنت دی روح ہے۔ اصل انسان نو سنے رب نے پیدا ہی اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، لیکن وہ دے واسطے پہلا ایمان لیانا ضروری ہے، پھر ایمان دی روح حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایمان دی روح جیسا سنے رب نے قرآن چ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ہے ہی جڑے رب سنے نا ٹوٹ کے عشق کردے آ، عشق مولا جڑی ہے یہ ایمان دی روح ہے۔ یہ بارے کلندر لاہوری ڈاکٹر احمد اقبال نے فرمایا سی عشق کی ایک جست نے کر دیا کہ ساتھ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں
کہ اس روح ایمان نے عشق دی قوت نے مینوں اللہ دی بارگاہ تک پہنچاتا. لیکن یہ نعمت حاصل انسان نو ہونی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع نہ ریاض تو مجاہدہ کرنا اپنے سب کانشیس انکانشیس مائنڈ دے اندر قرآن و سنت دی پروگرامنگ کرن نال اور راہ مولا دا مسافر بن کے ریاض تو مجاہدہ کرنا یہ نعمت حاصل ہونی ہے. سارا پروگرام سونے رب نے قرآن پاک دسیا ہوا اور سارے پیارے نبی نے بھی دسیا ہوا. لیکن یہ نعمت انسان اپنی مرضی نہ حاصل نہیں کر سکتا. کسی نے قدرت حاصل نہیں کہ اپنی بغیر اللہ دی مرضی تو حاصل کر لوے ایمان دی نعمت دید مولا دی نعمت، بلکہ اللہ دی مرضی نہ حاصل ہوندی ہے، اللہ دے فضل نہ، اللہ دی توفیق نہ. اس واسطے انسان نو چاہیے رہتا ہے تنہائیاں جا الگ ہو کے رو رو کے سنے رب نو منائے، سچے دلو ایمان لیا، سچی توبہ تن نصوح کرے، پھر سچے پیر و مرشد دی جڑا زندہ دل مردہ نفس ہوئے، متقی سرفروش ہوئے، صاحب حضوری صاحب وصل و وصال ہوئے، سرفروش ہوئے، بت شکن ہوئے، اخلاص رضا صبر شکر توکل اظہار عشق دا پیکر ہوئے، بدعت رخصتاں تعویلہ شیطانی رسم و رواجاں دشمن ہوئے. کوشش کرنی پینی ہے، لبے گا ضرور مل جاندہ. یہی طریقہ کار تمام اللہ والے دا رہا. حالانکہ پیدائشی ولی نے انہوں بھی پیر و مرشد دی زیر نگرانی ہی یہ روحانی سفر طے کیتا. بغیر پیر و مرشد تو یہی اللہ دی سنت ہے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ پھر پیشوا دی مدد نالی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نالی انسان دی دے مولا دی نعمت حاصل کر سکتا. دل دی آنکھاں نہ دل دے آئینے پھر ہی آخر جنہوں کھلی آنکھاں نہ دی دے مولا دی نعمت حاصل ہوئے گی. لیکن وہ دے واسطے نفس ہمارا نفس مطمئنہ بنانا پینا، یہ ہر خواہش نو ذبح کرنا پینا، سب کچھ اپنے پیر پیشوا تے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ سنے تے قربان کرنا پینا. ساری زندگی اللہ دی مہمانی گزارنی پینی ہے، کول لفظ تے عمل کرنا پینا. کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان نو پیدا ہی اپنے واسطے کیتا، اپنی رضا واسطے، اپنے عرفان واسطے، اپنے عشق واسطے، اپنے دیدار واسطے، اپنے حبیب دی محبت واسطے، اپنے حبیب دی اطاعت کرنے واسطے، اور انسانیت دی بھلائی واسطے پیدا کیتا انسان نو. تو جب تک انسان ماسوا اللہ تو منہ نہیں موڑتا، خلقی اسباب و رباب تو نفس شیطان دنیا چ نہیں نکلتا اور تمام شیطانی نظامہ نہیں چھڑتا اور مضبوطی نہ قرآن و سنت نو مضبوطی نہ نہیں پھڑتا. دی روح اتنے عمل نہیں کرتا. قرآن و سنت دی روح جڑی ہے وہ دید مولا دا حصول ہے اور وہ طریقہ بھی سنے رب نے قرآن چ دسیا. اس واسطے رب نے فرمایا کہ اپنی مرضی نہ تو حاصل نہیں کر سکتا ہے پروگرام، یہ میری فضل نہ میری توفیق نالی نعمت ملنی ہے تینوں. اس واسطے انسان نو چاہیے سونا رب نو منائے، رو رو کے راتاں تنہائیاں ماسوا اللہ شیطانی پروگراماں تو منہ موڑ لے. تے جے نہ منیا کفر دا رویہ اختیار کیتا تے اللہ پاک پھر انہوں خیال تے چھڑ دے گا بجا. جب انہیں اندر نیت ہی چھڑتی کہ میں سیدھے راہ چلنا ہی نہیں تے اللہ پاک انہوں پھر حال تے چھڑ دندا. حالانکہ اللہ پاک نے انہوں عقل دتی سی، ایسے آئے پاک دسیا کہ تاکہ حق اور باطل پہچان دا. لیکن جنہاں روزے رس زبان کٹیاں ہوتے ہوتے بلا کے اسی دلوں نہیں سی کیا، دنیا دہائیاں نعمتاں پیچھے دوڑ گئے سی. تے لوگ دنیا وچ بھی آ کے یہ اپنے ہونی یا پرائے ہوں جنی مرضی تسی اللہ طرف بلاؤ، انہوں کدے اللہ طرف نہیں آؤ گے. تے جی منافق آؤ گے تے اپنے مطلب دی حکمت عمل کرن گے، دوجے حکماں چھڑ دین گے. تے سنے رب نے عیسیٰ پاک جیسے واسطے فرمایا بغیر میرے اذن دو ایمان دی روح اور روح ایمان دی روح دے مولا حاصل ہی تاں ہوئے گی جی اللہ پاک دی مدد شامل حال ہوئے گی اور اللہ دسے پروگرام کے مطابق انسان عمل کرے گا. کہ اگر انسان شیطانی عقل دے چکر چ پھنس جائے گا پھر مار کھا جائے گا، جہدے بارے کلندر ڈاکٹر علم اقبال نے فرمایا سی کہ عقل یار ہے سو بیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ ملا نہ قاضی نہ حکیم. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغی راہ ہے منزل نہیں ہے. یہ عقل دا دتی اللہ نے اسے واسطے تاکہ تو حق دا رستہ پہچان سکے، سچ نو پہچان سکے، حقیقت شناس اور فطرت شناس ہو جائے.
تے اللہ رسول تے ایمان لے آئیں، سچی توبہ نسوخ کریں، قرآن و سنت نو مضبوطی نہ پڑھ لیں، باقی نظامات تو منہ موڑ لیں، تے پھر ہی تینوں مقصد حیات حاصل ہوئے گا، تیرے مولا دی نعمت اسے دنیا حاصل ہوئے گی، دل دیاں اکھاں نہ، تے پھر آخر پھر ہی تینوں کھلیاں اکھاں نہ تیرے مولا دی نعمت نصیب ہونے ہیں۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر، ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان صاحب پھر پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڑا کوئی سارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، اپنے فضل و توفیق دا کمال عطا فرمائے، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبر عطا فرمائے اللہ، بس باقی سب حوث ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔